السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو جب وہ تمہیں بلائے تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے، اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. جیسا کہ ہر احمدی جانتا ہے کہ ہر احمدی بھی اور ہر وہ شخص بھی جو جماعت میں نیا داخل ہوتا ہے بیعت کر کے، تو وہ حقیقت میں یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہو کر آپ علیہ السلام کو مسیح و مہدی مان کر اپنے آپ کو دراصل اس گروہ میں شامل کرنے کا اعلان کرتا ہوں جو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں. وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ آج میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں بیان کردہ تمام احکامات اور تمام پیشگوئیوں پر ایمان لانے والا بنتا ہوں. وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ آج میں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشگوئیوں پر کامل ایمان لانے والا بنتا ہوں.
وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ آج میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات پر عمل کرنے کا عہد کرتا ہوں تاکہ ایک نئی روحانی زندگی پاؤں۔ اگر اس کے سوا کسی کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر پابندی کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تو شرائط بیعت میں بڑے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ احمدیت ہے ہی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرنا، جیسا کہ تیسری شرط جو بیعت کی ہے اس میں بیان ہوا ہے کہ بلا ناغہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں مداومت اختیار کرے گا۔ پھر 5ویں شرط میں ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا۔ پھر 6ٹھی شرط میں ہے کہ قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا اور قال اللہ اور قال الرسول کو اپنے ہر ایک عمل میں دستور العمل قرار دے گا۔ گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا اور آپ کی بیعت میں آنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے اور نئی روحانی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ بس خوش قسمت ہے ہر وہ شخص جو اس مقصد کے لیے جماعت میں شامل ہوتا ہے اور جماعت میں رہتا ہے۔ خوش قسمت ہیں ہم جو اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق پر ایمان لا کر اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو سننے والے بنے تاکہ احیاء موتا کا نظارہ دیکھیں، اپنے مردہ جسموں کو زندہ ہوتا دیکھیں۔ بس جو ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مان کر مسیح و مہدی مان کر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کا درجہ گویا گرانے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سراسر احمدیوں پر الزام ہے۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام اور یہ کہ کس طرح آپ نے مردوں کو زندہ کیا اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک رسول آیا تاکہ ان بہروں کو کان بخشے کہ جو نہ صرف آج سے بلکہ 100 سال سے بہرے ہیں۔ کون اندھا ہے اور کون بہرا ہے؟ وہی جس نے توحید کو قبول نہیں کیا اور نہ اس رسول کو جس نے نئے سرے سے زمین پر توحید کو قائم کیا، وہی رسول جس نے وحشیوں کو انسان بنایا اور انسان سے با اخلاق انسان یعنی سچے اور واقعی اخلاق کے مرکز اعتدال پر قائم کیا، یعنی ایسے اعلیٰ اخلاق اور ایسے متوازن اخلاق کی تعلیم دی جس پر چل کر کسی قسم کے ظلم کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ انصاف، عدل اور اطاعت ذی القربیٰ کی تعلیم ہے۔
اور پھر بااخلاق انسان سے باخدا ہونے کے الہی رنگ میں سے رنگین کیا۔ وہی رسول، ہاں وہی آفتاب صداقت جس کے قدموں پر ہزاروں مردے شرک اور دہریت اور فسق و فجور کے جی اٹھے۔ پس یہ ہے وہ انسان کامل جس نے یہ انقلاب پیدا کیا، اور یہ وہ انسان کامل ہے جس کے غلام صادق کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اپنے آقا و مطاع کی غلامی میں مردوں کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقام کے بارے میں اور جگہ اس طرح فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ قرآن کریم اس محاورے سے بھرا پڑا ہے کہ دنیا مر چکی تھی اور خدا تعالیٰ نے اپنے اس نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نئے سرے دنیا کو زندہ کیا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، یعنی اس بات کو سن رکھو کہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد خدا تعالیٰ زندہ کرتا ہے۔ پھر اسی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں فرماتا ہے وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، یعنی ان کو روح القدس کے ساتھ مدد دی، اور روح القدس کی مدد یہ ہے کہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد پھر ایمان میں بڑھاتا ہے، اور روحانی موت سے نجات بخشتا ہے، اور پاکیزہ قوتیں اور پاکیزہ حواس اور پاک علم عطا فرماتا ہے، اور علوم یقینیہ اور براہین قطعیہ سے خدا تعالیٰ کے مقام قرب تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ علوم جو مدار نجات ہیں یقینی اور قطعی طور پر بجز اس حیات کے حاصل نہیں ہو سکتے جو بتوسط روح القدس انسان کو ملتی ہے۔ اور قرآن کریم کا بڑے زور شور سے یہ دعویٰ ہے کہ وہ حیات روحانی صرف مطابعت اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور تمام وہ لوگ جو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت سے سرکش ہیں وہ مردے ہیں جن میں اس حیات کی روح نہیں ہے۔ اور حیات روحانی سے مراد انسان کے وہ علمی اور عملی قوا ہیں جو روح القدس کی تائید سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ جو الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے بارے میں بیان فرمائے ہیں، کیا کوئی برابری کرنے والا، برابری کا خیال کرنے والا ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ بس ہم تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق اس بات کے ماننے والے ہیں کہ روحانی زندگی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو آپ کے عاشق صادق اور ایک ادنا غلام ہیں جنہیں اس زمانے میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو زندگی بخشنے کے لیے آپ کی مطابعت میں مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ، تاکہ پھر سے دنیا میں وہ گروہ قائم ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے روحانی زندگی حاصل کرنے کے لیے، اپنی روحانیت کو نکھارنے کے لیے اس امام کے ہاتھ پر جمع ہو جائیں۔ مسلمانوں کا یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا ہے، اس لیے اب کسی اور کو ماننے کی ضرورت نہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ یہ امام جس کی قرآن کریم میں پیش گوئی ہے اور جس کے بارے میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب وہ آئے تو میرا سلام کہنا. اس پر ایمان لانا بہرحال ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. تبھی روح القدس سے تائید یافتہ کہلا سکتا ہے ایک مومن، ایک مسلمان. بس ایمان مکمل کرنے کے لیے اور روحانی زندگی کے لیے اس زمانے کے امام کا ماننا ضروری ہے اور لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ فرمایا ایک جگہ کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. ایمان تو پہلے ہی لے آئے ہو، پھر دوبارہ کیوں کہا گیا کہ ایمان لاؤ؟ اس لیے کہ بہت سے لوگوں کا ایمان لانے کا جو دعویٰ ہے وہ صرف منہ کی باتیں ہیں. اس لیے اے ایمان لانے والوں، حقیقی مومن کہلانے کے لیے اپنے دلوں کو ایمان سے بھرو. اور اس زمانے میں حقیقی مومن اس وقت ایک شخص کہلائے گا، ایک مسلمان کہلائے گا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق پر بھی ایمان لانے والا ہوگا. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے خلاف جو آج کل دنیا میں مختلف جگہ پر محاذ کھڑا ہے، یہ محاذ کھڑا کرنے کے بجائے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے. کچھ غور کریں کہ ایمان کی مضبوطی کی طرف بلانے والا، ایمانوں کو زندگی بخشنے والا کیا کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ کیا ہے، خود اپنے بارے میں وہ کیا کہتا ہے، اپنا مقام اس کا کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دے رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ جل شانہ کی قسم کہ میں کافر نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا عقیدہ ہے، اور لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے. میں اپنے اس بیان کی صحت پر اس قدر قسمیں کھاتا ہوں جس قدر خدا تعالیٰ کے پاک نام ہیں، اور جس قدر قرآن کریم کے حرف ہیں، اور جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں. کوئی عقیدہ میرا اللہ اور رسول کے فرمودہ کے برخلاف نہیں، اور جو کوئی ایسا خیال کرتا ہے خود اس کی غلط فہمی ہے. اور جو شخص مجھے اب بھی کافر سمجھتا ہے اور تکفیر سے باز نہیں آتا، وہ یقیناً یاد رکھے کہ مرنے کے بعد اس کو پوچھا جائے گا. میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا خدا اور رسول پر وہ یقین ہے کہ اگر اس زمانے کے تمام ایمانوں کو ترازو کے ایک پلہ میں رکھا جائے، ایک پلو میں رکھا جائے، اور میرا ایمان دوسرے پلے میں، تو بفضل تعالیٰ یہی پلہ بھاری ہوگا. بس بجائے اس کے کہ اس غلام صادق کی تکذیب کر کے اپنے ایمانوں کو کمزور کیا جائے، اپنے ایمانوں کو جلا بخشنے کے لیے، اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے اس زمانے کے امام پر ایمان لائیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے. اس غلام صادق اور کامل ایمان جو ہے اس پر ایمان لائیں جس کی پیش گوئی آج سے 1400 سال پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. کیا ان حالات میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ کیا ان حالات میں کوئی بہتری پیدا ہو گئی ہے؟ جن حالات کے بارے میں فکر کا اظہار
ہر درد رکھنے والا مسلمان 100 سال پہلے کر رہا تھا، اور اس پیش گوئی کے انتظار میں تھا کہ کب وہ شخص مبعوث ہو اور ہماری اصلاح کرے اور مسلمانوں کو کوئی رہنمائی میں میسر آئے۔ اگر غور کریں تو حالات بد سے بدتر ہوئے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت باوجود ظاہراً حکومتیں قائم ہو جانے اور آزادی کے نعروں کے مزید خراب ہی ہو رہی ہیں۔ روحانی طور پر مردے ہوتے چلے جا رہے ہیں، مرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ کہیں کوئی کمی ہے، اور کمی یہی ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا تھا، اس کے خلاف آہستہ آہستہ پہلے تو اکا دکا مولوی مخالفت کرتے تھے، پھر کچھ گروہ بنے مخالفت کے، اب اسلامی حکومتیں بھی اکٹھی ہو کر منصوبے بنا رہی ہیں، لیکن جو چراغ اللہ تعالیٰ نے روشن کیا وہ کسی مخالف کی پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ بس بجائے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چل کر اپنی دنیا و عاقبت خراب کرنے کے اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اس سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، جس امت کے بارے میں تو نے فرمایا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم سب امتوں سے بہتر ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن ظاہری حالات تو ایسے نظر نہیں آتے۔ دوسروں کی اصلاح کیا کرنی تھی؟ ہمارے تو اپنے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ بس جب درد دل سے یہ دعائیں کی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے ان کو سنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن امت کی اکثریت جو ہے وہ تو غلط اور مفاد پرست علماء اور حکام کے پیچھے چل پڑی ہے، اور اپنے دل کے جو ان کا اخلاص ہے اس کو ضائع کر رہی ہے ان کے پیچھے چل کر۔ یہ دعا بھی اگر آج امت کی ہمدردی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والوں کی ہمدردی میں اگر کوئی کرنے والا ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت کے افراد ہیں۔ آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، ان کے دلوں کو پاک کر، ان دلوں پر تیرا ہی قبضہ ہے، آخر یہ لوگ ہمارے محبوب آقا اور مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں کو عقل دے، کیونکہ بجوز تیرے ان کے سینوں کو کھولنے والا اور ان کے دماغوں کو روشن کرنے والا اور کوئی نہیں۔ اب سوائے تیرے ان کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ اے اللہ، تو ان کو بتا کہ صرف منسوب ہونے سے زندگی نہیں ملتی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلا رہے ہیں، جن باتوں کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں، ان کی طرف جانے اور ان پر عمل کرنے سے زندگی ملتی ہے۔ بس اے اللہ، ان لوگوں کے دلوں پر سے زنگ اتار دے، ان کو زمانے کے امام کی مخالفت کرنے کے بجائے اسے پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ بس یہ دعا کرنا بھی آج ایک احمدی کی ذمہ داری ہے۔
بلکہ فرائض میں داخل ہے، ورنہ ہم اپنے فرائض کی بجاوری کرنے والے نہیں کہلا سکتے۔ ان نام نہاد علماء نے احمدیت کے بارے میں غلط باتیں پھیلا کر عجیب خوفناک ماحول پیدا کر دیا ہوا ہے۔ کئی سعید فطرت ہیں جو احمدیت کو سچ سمجھ کر قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے معاشرے کے خوف سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ کئی مرد اور خواتین جرأت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، احمدیت قبول کرتے ہیں، تو پھر عزیزوں اور رشتہ داروں کی طرف سے، ماحول کی طرف سے طرح طرح کے ظلم سہنے پڑتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں ایک رپورٹ تھی کہ ایک لڑکے نے احمدیت قبول کی تو اس کے گھر والوں نے اسے باندھ کر خوب مارا اور کئی دن گھر میں باندھے رکھا۔ ابھی چند دن ہوئے سوئٹزرلینڈ سے ایک اطلاع آئی تھی کہ ہمارے ایک نوجوان، ہمارے ایک احمدی نے یہ اطلاع دی تھی خط لکھ کے کہ ایک پاکستانی وہاں ہیں سوئٹزرلینڈ میں، احمدیت کا مطالعہ کر کے اور احمدیت کو سچ سمجھ کر بیعت کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پاکستان میں اپنے عزیزوں سے اس بات کا اظہار کیا، تو ایسی ایسی کہانیاں ان کو احمدیت کے بارے میں سننے کو ملی کہ حیرت ہوتی ہے۔ اس کا احمدیت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ یہ صرف ان نام نہاد علماء کی احمدیت کے بارے میں غلط رنگ میں پھیلائی ہوئی باتوں کا اثر ہے، جس کے پھیلانے کی انہیں وہاں کھلی چھٹی ہے، جو چاہے وہ کہیں احمدیت کے بارے میں۔ اور احمدیوں پر پابندی ہے کہ تمہاری اصل تعلیم کیا اس پہ اظہار نہیں کر سکتے، بلکہ اس شخص کے اس نے لکھا ہے کہ ایک قریبی عزیز نے اسے یہاں تک کہہ دیا فون پر کہ پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم سنجیدہ ہو واقعی، کیونکہ تمہارے احمدیت قبول کرنے کے بعد میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو تمہیں قتل کرے گا۔ تو یہ حالات ہیں، یہ سوچ ہے ان لوگوں کی۔ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والوں کے کام ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غم اور غصے کی حالت کے اظہار کے بارے میں نہیں سنا جب آپ نے لڑائی کے دوران زیر ہونے کے بعد کلمہ پڑھنے والے شخص کو ایک مسلمان کے ہاتھ قتل ہونے پر فرمایا تھا جو اظہار، کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس میں خالص کلمہ بھرا ہوا ہے یا بناوٹی کلمہ ہے؟ دنیا میں ہر قسم کی تباہی ہوتی ہیں، کمزور بھی ہیں، جرأت والے بھی ہیں۔ تو جو کمزور ہیں وہ تو ڈر جاتے ہیں، لیکن جرأت والے بہرحال مظاہرہ کرتے ہیں جرأت کا۔ کئی جرأت والے جو ہیں باوجود سختیوں کے سچائی قبول کرتے ہیں۔ کئی جرأت مند جو ہیں جو حق کے مقابلے پر کسی بھی ظلم کی پرواہ نہیں کرتے۔ بس خوش قسمت ہیں وہ جو فرعونوں کو یہ جواب دیتے ہیں جرأت کے ساتھ کہ فقض ایمان تقاس، بس جو تیرا زور لگتا ہے لگا لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف اس دنیا کی زندگی کو ختم کر سکتا ہے۔ بس وہ احمدی جن کو آج پاکستان میں شہید کیا جا رہا ہے ان کا بھی یہی جواب ہے، اور ہر احمدی کا یہی جواب ہے جو ایمان پر قائم ہے۔ اور وہ جو نئے احمدی ہوئے ہیں اور شدید مخالفت کا سامنا کر رہے ہیں، ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور ہمیشہ یہ جواب دیں کہ واللہ خیر ہوں آپ کا، کہ اللہ سب سے بہتر ہے اور سب سے زیادہ قائم رہنے والا ہے، اور جو بہتر ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے وہ دشمنوں سے بھی نپٹے گا اور نیک اعمال کی جزا بھی دے گا۔ ان کی جماعت میں شامل ہونے پر ان کو بہترین جزا دے گا۔
جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو چراغ اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ہے اسے انسانی پھونکیں بجھا نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس چراغ کا نور لوگوں پر اس طرح اتارتا ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں جمع ہو کر اس کے مقابلے میں روکیں کھڑی کرنے کی کوشش کریں تو اس کو روک نہیں سکتی۔ وہ اس روشنی کو، اس نور کو دلوں میں اترنے سے روک نہیں سکتی۔ کئی بیعتیں ہر سال ہوتی ہیں، کئی نیک فطرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور کوئی انسانی کوشش ان کے اس عمل میں نہیں ہوتی، ان کو اس پیغام پہنچانے کے لیے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پہنچتا ہے، کوئی انسانی کوشش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ خود ان کے دلوں کے دروازے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ان پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی سچائی ظاہر کرتا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں عرب کے ایک ملک سے رپورٹ آئی تھی، بعض نام میں نہیں پڑھوں گا مصلحتاً، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان دنوں میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تائید و نصرت کے بڑے واضح نشانات مشاہدہ کر رہا ہوں، اور سعید فطرت لوگوں سے رابطہ ہو رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ چند دن قبل ایک دوست نے اسٹوڈیو میں رابطہ کیا MTA کے، اور وہاں سے ان دوست کا پتہ کیا اور ان کے ساتھ پھر رابطہ کیا، تو یہ رابطہ کرنے والے صاحب جو تھے ان کے بارے میں یہ رپورٹ دینے والے لکھتے ہیں کہ یہ صاحب ایک سادہ طبیعت کے آدمی ہیں اور صوفیاء میں سے ہیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انڈیا کے ایک گاؤں میں ہیں اور کچھ شریر لوگ ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ان کے سینے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور حضور کی وہی صورت تھی جو انہوں نے بعد میں دیکھی۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ حضور علیہ السلام سے خواب میں زیارت کر چکے ہیں، اور ابھی چند دن قبل انہوں نے حضرت اقدس علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کے بالکل مطابق دیکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اور یہ دوست جنہوں نے لکھا ہے کہتے ہیں جب میں نے کوئی بات کی وضاحت کرنی چاہیے کسی بات کی تو انہوں نے مجھے روک دیا کہ ایمان میرے دل میں گڑ چکا ہے، مجھے اب کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ 2 دن قبل ایک نوجوان نے فون کیا اور وقت مانگا، چنانچہ انہی صاحب نے جنہوں نے بیعت کی ہے اور ایک اور پرانے احمدی کے ساتھ کہتے ہیں میں ان سے بات کرنے گیا تو اس نوجوان کے والد صاحب بھی تھے جو کہ صوفیاء کی جماعت سے منسلک ہیں، اور جب باپ سے بات شروع ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ 20 سال قبل انہوں نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ایک دیوار پر لٹکی دیکھی تھی، اور اب جب MTA کے اسٹوڈیو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھی تو ہو بہو وہی تصویر ہے۔ تو یہ ہے عاشق صادق و غلام صادق کی نشانی۔ تو کہتے ہیں کہ ہو بہو وہی تصویر ہے جو میں نے 20 سال قبل دیکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ جماعتی عقائد سے متفق ہیں، اور بتایا کہ ایک دفعہ وہ کسی کا ڈش اینٹینا سیٹ کر رہے تھے، اور چینل سیٹ کرتے ہوئے جو پہلی تصویر انہیں نظر آئی وہ اس خط لکھنے والے کی تھی، ہمارے عربی پروگراموں بھی آتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا تھا کہ انہیں میرے ذریعے سے پیغام پہنچے گا، پھر انہوں نے بیعت کر لی۔ پھر کہتے ہیں اس ملاقات کے دوران ہی ایک فون آیا، انہوں نے ایک صاحب نے ایک ٹیلی فون ڈائریکٹری سے ان کے گھر کا نمبر لیا، پھر وہاں سے موبائل نمبر لیا گھر سے، گھر پہ نہیں تھے یہ۔ پھر ملاقات کا وعدہ کیا اور ملاقات پر بتایا کہ وہ پڑھے لکھے انسان ہیں اور امریکن یونیورسٹی سے بیروت سے 60 کی دہائی میں فارغ التحصیل ہوئے اور پھر فوج میں رہے 70 کی دہائی میں ایک آفیسر کے طور پر، پھر سعودیہ میں بھی رہے ایئر فورس میں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، خصوصاً تصوف کی کتابوں کا بہت شوق ہے،
پھر بتایا کہ گزشتہ خیالات پر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں کہ مخالفین کی کتابیں پڑھ کر جماعت کو کافر سمجھتا تھا، کیونکہ جماعتی کتابیں باوجود کوشش کے میسر نہ تھیں۔ اب وہ ہمارے چینل کے پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور حضرت مسیح موعود کی صداقت ان کے دل میں نقش ہو چکی ہے، اور تصوف میں ادراک رکھنے کی وجہ سے حضور اقدس کی کتابوں میں بیان معرفت کے نکات کو فوراً سمجھ جاتے ہیں، بلکہ محظوظ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ کسی جھوٹے کے منہ سے نہیں نکل سکتے، بلکہ یہ کلام عارف حقیقی کا کام ہے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ پہلے بحث کرتے تھے، اعتراضات اٹھاتے تھے، دلائل اور براہین کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن اب ایسی ہوا چلی ہے بالکل اس کے برعکس کہ جو لوگ ملتے ہیں متفق ہوتے ہیں، اور ان کو بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دیدار کرایا ہوتا ہے۔ تو اگر خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں اور اس سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور رہنمائی فرماتا ہے، لیکن ہمارا بھی کام ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے دعائیں کریں اور بہت دعائیں کریں۔ بس اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے گئے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ تو ہر روز اپنی تائید و نصرت کے نظارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دکھا رہا ہے، لیکن ہماری بھی جیسا کہ میں نے کہا ذمہ داری ہے خدا تعالیٰ نے لگائی ہے کہ جو تمہارے وسائل ہیں، جس حد تک تم اس دلوں کو پاک کر دینے والے پیغام کو پھیلانے میں کردار ادا کر سکتے ہو، تم ادا کرو، تاکہ اس ثواب سے، ان برکات سے حصہ لینے والے بن سکو جو اس اللہ تعالیٰ کے مسیح و مہدی جری اللہ کی جماعت سے وابستہ رہنے والوں کے لیے مقدر ہیں۔ بس اس مقصد کو بھی ہر احمدی کو سمجھنا چاہیے۔ نیکی و تقویٰ کے اعلیٰ مدارج کی تلاش میں ہر احمدی کو رہنا چاہیے، ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس کو مقصد بنانا چاہیے کہ میں نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر جس زندگی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، کیا حقیقت میں میرے اندر اس زندگی کے آثار نظر آ رہے ہیں جس کا آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے ماننے والوں کی زندگی پیدا ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی غرض اس جماعت سے یہ ہے کہ گم شدہ معرفت کو دوبارہ دنیا میں اس جماعت کے ذریعے قائم کر دے۔ بس اس گم شدہ معرفت کو قائم کرنے کے لیے جہاں ہمیں اپنے اعمال پر نظر رکھنی ہوگی، جہاں اپنے لیے دعاؤں کی طرف توجہ دینی ہوگی، وہاں دوسروں تک بھی اس گم شدہ معرفت کے پیغام کو پہنچانے کے انتظام کرنے ہوں گے۔ اپنے ماحول میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانا ہوگا کہ اس زمانے میں معرفت کا جام اب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا ہے، آؤ اور اس سے فیض پاؤ اور دائمی زندگی حاصل کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے، مگر جو شخص میرے ہاتھ سے جام پیے گا جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہرگز نہیں مرے گا، وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں اور وہ حکمت جو میرے منہ سے نکلتی ہے، اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو سمجھو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔ لیکن اگر یہ حکمت اور معرفت جو مردہ دلوں کے لیے آب حیات کا حکم رکھتی ہے دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی تو تمہارے پاس اس جرم کا کوئی عذر نہیں کہ تم نے اس سرچشمے سے انکار کیا جو آسمان پر کھولا گیا، زمین پر اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ بس اس سلسلے میں اب ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے اس بارے میں کہ ایک نئے جوش کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن یہ ہمیشہ پیش نظر رہے کہ مومن کا کوئی کام
بغیر دعا کے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ یہ دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے مہیا فرمائے ہیں، یہ رمضان کے دن، اس کا آخری اشرف میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ ان میں سب سے اہم دعا یہی ہے جو اگر ہم کریں تو ہماری تمام باقی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ جب ہماری دعاؤں میں اپنی مخلوق کی طرف دیکھے گا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تڑپ دیکھے گا، جب اپنے دین کی اشاعت کے لیے تڑپ دیکھے گا اور اس مقصد کے حصول کے لیے تڑپ سے کی گئی دعاؤں کو دیکھے گا، تو یقیناً ہماری دوسری ضروریات کو خود بخود پورا فرمائے گا اپنے وعدے کے مطابق۔ بس رمضان کے یہ باقی جو چند دن ہیں، اپنی روحوں کو زندہ کرنے کے لیے، امت مسلمہ کی زندگی کے لیے اور انسانیت کی زندگی کے لیے خاص دعاؤں میں ہم گزاریں تو یقیناً ایک بہت بڑے انقلاب کو برپا ہوتا ہم دیکھیں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ خود رویا صادقہ کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے مسیح کی آمد کی خبر دے رہا ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ خود سعید فطرت لوگوں کو جگا رہا ہے۔ دراصل یہ تو اس فانی فی اللہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جس نے اپنی دعاؤں سے آج سے 1400 سال پہلے لاکھوں مردوں کو تھوڑے دنوں میں زندہ کر دیا تھا، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کا زمانہ بھی انہی دعاؤں کو فیض پا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق صادق کے زمانے کے لیے کی تھی۔ اور دراصل یہ زمانہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ آپ کا زمانہ تو آپ کی بعثت سے شروع ہو کر اب قیامت تک زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ بس ہم تو اگر اپنی کوشش کریں گے اور ان کوششوں اور دعاؤں سے اپنے آپ کو اور انسانیت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کوئی کامیابی دیکھنے والے ہوں گے تو وہ کسی ہماری بڑائی یا ہماری دعاؤں یا کسی کام کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ آقا و غلام سے اللہ تعالیٰ کے کیے گئے وعدوں کی وجہ سے ہوگا۔ ہماری دعائیں اگر برابر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کے اپنے محبوب اور اس کے عاشق صادق سے کیے گئے وعدے کے مطابق ہوں گی، اور پھر اس باران رحمت سے ہم بھی فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ بس ان بقیہ دنوں میں غلبہ اسلام کے لیے، مسلم امہ کے روحانی زندگی کے لیے اور ان کے بھرپور روحانی زندگی سے بھرپور مقام حاصل کرنے کے لیے، اپنی روحانیت کے لیے اور اپنی زندگیوں کے اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے بہت دعائیں ہر احمدی کو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله